خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کیا ہم اس کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ بے شک سکھ اور دکھ دونوں ہی انسانی زندگی کا ایک اہم جزو ہیں، لیکن یہ اچھی اور مثبت بات ہے کہ جب ہم خداوند کے ہاتھ سے دکھ پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ضرور ایسی ہوتی ہیں جو خداوند کو پسند نہیں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہماری کانٹ چھانٹ کرے، ہماری تربیت کرے۔ تو اے عزیزو، آپ کی زندگی کے حالات جیسے بھی ہیں، خداوند کے شکر گزار رہیں اور اس بات میں تسلی پائیں کہ خداوند آپ کی زندگی کو ترتیب دے رہا ہے۔ یسایہ 48 باب اس کی 10 آیت، دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کھٹالی میں تجھے صاف کیا۔ اگر آپ مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس خیال سے تسلی پائیں کہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے مصیبت کی کھٹالی میں تجھے صاف کیا۔ ان الفاظ سے ہمیں کتنا اطمینان ملتا ہے۔ بے شک مصیبت آئے لیکن خدا نے مجھے چن لیا ہے۔ غریبی تو میرے دروازے پر آ سکتی ہے، لیکن میرا خداوند پہلے سے گھر میں موجود ہے، اس نے مجھے چن لیا۔ بیماری تو مجھے تنگ کر سکتی ہے، لیکن میرے پاس اس کا مداوا موجود ہے، خداوند نے مجھے چن لیا ہے۔ آنسوؤں کی اس وادی میں مجھ پر خواہ کچھ بھی گزرے، میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھے چن لیا ہے۔ اے ایماندار، اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ تسلی کی ضرورت ہے تو یاد رکھیں کہ آگ کی بھٹی میں ابن آدم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی بیماری کے بستر پر کوئی بیٹھا ہے جسے آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسے آپ پیار کرتے ہیں اور آپ کے جانے بغیر وہ آپ کی خدمت کرتا ہے۔ آپ غریب ہیں، لیکن آپ کے چھوٹے سے مکان میں زندگی اور جلال کا خداوند اکثر مہمان ہوتا ہے۔ وہ خستہ حال جھونپڑیوں میں آنا پسند کرتا ہے۔ آپ کا دوست ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اس کی آواز سنتے ہیں؟ موت کے سایہ کی وادی میں بھی وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ استثنا 31 باب اس کی 8 آیت۔ اے مسیحی، خوف نہ کر، یسوع تیرے ساتھ ہے۔ تیرے تمام دکھوں میں وہ تیرا محافظ ہے، جسے اس نے چن کر اپنا بنا لیا ہے، اسے وہ کبھی نہ چھوڑے گا۔ مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ پیدائش 26 باب اس کی 24 آیت۔ آمین۔ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند، ہم جو نکمے، غریب اور حقیر ہیں، آپ نے ہمیں چن لیا تاکہ ہم آپ کے کہلا سکیں۔ اس عظیم محبت کے لیے، اس عظیم پیار کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں خداوند کہ ہم غریب ہیں، ہم امیر ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم لاچار ہیں یا کمزور ہیں، کیونکہ ہمارا یقین کامل ہے کہ چاہے میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ ہمیں کسی بھی بلا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بلا چاہے غریبی کی صورت میں ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہے، چاہے تنگ دستی کی صورت میں ہے، چاہے مخالفت کی صورت میں ہے، چاہے دشمنوں کی صورت میں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا یسوع میرے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر تسلی اور اطمینان کس بات میں ہے کہ جب خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، جلالی باپ آپ کے ساتھ ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں، اپنی تمام کمزوریوں کو، اپنی تمام لاچاریوں کو، اپنی تمام بیماریوں کو یسوع کے ہاتھ میں دے دیں۔
और पूरा भरोसा रखें कि वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो आपसे कुछ चीज़ें करने का वादा नहीं करता। वो चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को उसके हाथ में दे दें, ताकि वो आपको मुकम्मल शिफा दे। तो खुदावंद, आज के दिन में हम अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं, अपने आप को आपके लहू में छुपा देते हैं, अपने आप को आपकी हज़ूरी में ले आते हैं और दुआ और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद आप हमारी सारी खुदी को दूर करते हुए हमें इस बात की तौफीक दीजिए कि हम आपको अपनी ज़िंदगी में आने दें, अपनी ज़िंदगी का कुल इख्तियार आपके हाथों में देने वाले हैं, हम सरेंडर करने वाले हैं। आज के दिन में पूरी ताबेदारी और पूरी वफ़ादारी के साथ खुदावंद हम अपने आप को आपके कदमों पर झुकाते हैं और अपनी ज़िंदगियों को आपके सुपुर्द कर देते हैं और दुआ और मिन्नत करते हैं कि अपनी शफ़क़त से, अपनी मोहब्बत से हमें थाम लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।